اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں آج سے 50 سال قبل بچوں پر ایک تجربہ کیا گیا جو سوشل سائنس کا مشہور ترین تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بچے کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور سامنے ایک مارش میلو رکھ دی گئی۔ تجربہ کرنے والا کمرے سے باہر گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ بچہ یہ کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے واپس آنے تک انتظار کر لے گا تو پھر اسے 2 مارش میلو ملیں گے۔ پھر باہر نکل کر بچے کو چند منٹ انتظار کروایا گیا۔ کچھ بچوں نے فوراً ہی یہ مارش میلو کھا لی، جبکہ کچھ نے تھوڑا انتظار کر کے اور کچھ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا جب تک تجربہ کرنے والا واپس نہیں آ گیا۔ اس کے بعد ان بچوں کی زندگی کو ٹریک کیا گیا۔ وہ بچے جو انتظار کر سکتے تھے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب نکلے، تعلیمی میدان میں آگے رہے، پروفیشنل میدان میں آگے بڑھتے گئے، موٹاپے کا کم شکار ہوئے اور معاشرتی تعلقات میں بہتر رہے۔ لیکن کیا یہ سیلف کنٹرول کا امتحان صرف بچوں تک محدود ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس ٹیسٹ کو کئی طریقوں سے دہرایا جا چکا۔ میں یہاں آپ کو ایک چوائس دیتا ہوں کہ آپ 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ یا تو 2000 روپے ابھی لے لیں یا پھر 10,000 روپے 1 سال ٹھہر کے لے لیں۔ ہر اعتبار سے دوسرا انتخاب بہتر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر بہت سے لوگ پہلی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسا فیصلہ جس کے نتائج بدلتے وقت کے ساتھ بدلیں انٹر ٹیمپورل چوائس کہلاتا ہے۔ اس غیر منطقی انتخاب پر اکنامکس اور سائیکالوجی میں تحقیق کرنے والے اپنا سر پکڑ کر رہ جاتے ہیں، لیکن انسان کی بنیادی فطرت یہی ہے کہ یہ موجودہ لمحے کے مقابلے میں مستقبل کو بہت کم اہمیت دیتا ہے۔ ایک شوہر جو بیوی سے بے وفائی کر کے اپنی وقتی خوشی کے لیے اپنی مستقل ازدواجی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ ایک طالب علم جو کچھ سیکھنے کی بجائے وقت ضائع کر رہا ہے۔ ایک شخص جو اپنے مالی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے بچت کی بجائے فضول کاموں میں پیسے اڑا رہا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ انسانی ذہن آج کے لمحے کے مقابلے میں مستقبل کو شعوری طور پر وہ اہمیت ہی نہیں دے پاتا۔ ایک دوسرے سے تعاون، دیانتداری، وفاشواری، کنسسٹنسی، یہ سب انٹر ٹیمپورل فیصلے ہیں۔ مثال کے طور پر خود غرضی ایک شارٹ ٹرم فیصلہ ہے۔ خود غرض شخص اپنے رشتہ دار اور تعلقات نہیں بنا سکتا۔ دھوکہ دینے یا پھر دوسروں کی مدد کرنے کے یہ فیصلے اخلاقی اور نفسیاتی شعبے کا معاملہ ہیں، لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بالکل یہی رویہ پیسوں کی مینجمنٹ، بچت اور سرمایہ کاری کے رویے کی پیشن گوئی بھی کر دیتا ہے، اور یہ صرف افراد تک محدود نہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، وسائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال، لانگ ٹرم پروجیکٹس پر سرمایہ کاری نہ کرنا اور اس قسم کے مسائل بھی یہی ہیں۔ آج کچھ تکلیف برداشت کر کے لانگ ٹرم فائدہ اٹھانا اجتماعی اعتبار سے بالکل ایسا ہی ایک فیصلہ ہے۔ ایک اچھا سرمایہ کار بھی صرف وہ بن سکتا ہے جو سیلف کنٹرول رکھتا ہو۔ آج پیسے بچا لینا تاکہ مستقبل محفوظ ہو سکے۔ لذیذ کھانا سامنے ہے مگر ہاتھ کھینچ لینا تاکہ جسم موٹاپے کی طرف مائل نہ ہو۔ گاڑی دھوتے ہوئے پائپ کی بجائے بالٹی اٹھا کر لے جانا تاکہ اگلی نسلوں کے لیے پانی ختم نہ ہو جائے۔ یہ سب سیلف کنٹرول کی مثالیں ہیں۔ اس کی سائنس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سیلف کنٹرول نہ صرف اچھا کردار بناتا ہے بلکہ افراد، قوموں اور نسلوں کی خوشحالی بھی اسی میں ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے صرف ول پاور نہیں یا منطق نہیں، اچھی معاشرتی اقدار کا فروغ بھی سب سے اہم ہے۔ وہ جو سائنسدان ہیں اور وہ جو سائنسدان نہیں، ان سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے ہر ڈسپلن کے ذریعے کہ وہ اس خود غرضی اور شارٹ ٹرم فیصلوں سے ذہن کو بچا سکیں اور اس پر قابو پانے کے طریقے ڈھونڈ سکیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔